اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی کل من صحبہ وتبعہ بإحسان بعدہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ناظرین و سامعین، ویورز اینڈ لسنرز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے ساتھ آپ کا میزبان محمد سہیل رضا امجدی آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ ناظرین، بخاری کتاب الرقاق اور اس کی حدیث نمبر ہے 6538 6538۔ حضور نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب اس شخص کو لایا جائے گا کہ جس نے دنیا میں ایمان سے دوری اختیار کی ہوگی، ایمان نہیں لایا ہوگا، اسلام کو، ایمان کو ریجیکٹ کیا ہوگا، تو اس سے کہا جائے گا اگر تیرے پاس اتنا مال ہو، اتنا سونا چاندی ہو کہ جس سے زمین بھر جائے، تو کیا تو آج اس عذاب کے بدلے میں دینے کو تیار ہو جائے گا کہ تو وہ مال دے اور اس کے بدلے میں تیری جان چھوٹ جائے؟ تو وہ فوراً کہے گا کہ ہاں، میرا سارا مال اگر ہو، سونا چاندی اتنا ہو کہ یہ زمین بھر جائے، تو آج میں وہ بھی دینے کو تیار ہوں اور میری جان چھوٹ جائے۔ تو فرمائے کہ تم سے اس کی نسبت دنیا میں بہت ہی آسان چیز کا مطالبہ کیا گیا تھا، یعنی ایمان کا۔ تم سے اسلام کا، ایمان کا مطالبہ کیا جائے گا، کیا گیا تھا، اور اس کے بدلے میں تم سے کچھ مطالبہ بھی نہیں کیا گیا تھا، کوئی سونے کا، چاندی کا، مال کا، تمہاری جائیداد کا۔ بس تم سے یہ مطالبہ تھا کہ تم ایمان لاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ۔ تم نے اس وقت قبول نہیں کیا، تو آج کیا قبول کرنا؟ اور قرآن کریم میں بھی ہے نا کہ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ جس دن، یہ دن وہ ہوگا کہ جس میں کوئی بزنس کام نہیں آئے گا، کوئی دوستی کام نہیں آئے گی۔ یوم لا ینفع مال ولا بنون، کہ جس دن کوئی مال، کوئی اولاد کام نہیں آئے گی۔ تو ناظرین، آج وقت ہے، آج ہم سے کوئی مطالبہ نہیں کیا جا رہا مال کا اور اولاد کا یا جائیداد کا یا پراپرٹی کا۔ ہم سے کہا جا رہا ہے کہ ایمان لاؤ، اسلام میں داخل ہو جاؤ اور اس میں استقامت کے ساتھ اس پر قائم ہو جاؤ۔ تو ناظرین و سامعین، یہ وہ مطالبہ ہے کہ جو آج کیا جا رہا ہے، اور کل یہی ہمارے کام آئے گا۔ کوئی مال کام نہیں آئے گا، کوئی اولاد، کوئی جائیداد، پراپرٹی، کوئی مال، دولت، سونا چاندی، کچھ کام نہیں آئے گا۔ کام آئے گا تو اسلام اور ایمان کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، اس کا صدہ شکر ہے، اس نے ہمیں مسلمان پیدا کیا اور امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کا شرف ہمیں عطا فرمایا۔ بس ہمیں اس پر استقامت کے ساتھ چلنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ چلتے ہیں ناظرین آج کے سبق کی جانب۔ ہمارا جو آج کا سبق ہے وہ سورہ بنی اسرائیل، اور اس کی آیت نمبر ہے 83، آیت نمبر 83 ہے جو آج کے سبق میں شامل ہے۔ فارمیٹ کے مطابق پڑھیں گے، باوضو ہو جائیں، اسکرین کے سامنے موجود ہے۔ کلام پاک کو ساتھ رکھیں، آج کا سبق نکالیں، اپنے پاس نوٹ بک ضرور رکھیں، کوئی بھی امپورٹنٹ بات ہو نوٹ ضرور فرما لیجئے۔ آپ کو لیے چلتے ہیں آج کے اس پروگرام کے فرسٹ سیگمنٹ کی جانب۔ لغت القرآن، یہ ہمارے اس پروگرام کا پہلا سیگمنٹ ہے، اور آئیے تعوذ تسمیہ پڑھتے ہوئے آج کے سبق کو شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ بجانبہ پڑھیں گے، وف کی صورت میں بجانبہ پڑھا جائے گا۔
جیم وقف جائز کی شارٹ فارم ہے جس کا معنی یہ کہ یہاں رکنا جائز ہے. یا اوسن پڑھیں گے وقف کی صورت میں یا اوسا پڑھا جائے گا. آخر میں علامت وقف 83 لکھا ہوا ہے، آیت نمبر 83 83 یہاں پر مکمل ہو رہی ہے. کتنے کلمات ہیں ناظرین؟ دیکھیے، واو ایک کلمہ، اذا دوسرا، انعمنا تیسرا، علی چوتھا، الانسانی پانچواں، اور پھر اس کے بعد اعرض چھٹا، واو ساتواں، نآ ناظرین آٹھواں، بی نواں، جانبی 10واں، اور ہی ضمیر 11واں. پھر اس کے بعد مسا 12واں، الشر 13واں، کانا 14واں، یعوسا 15واں. کل یہاں پر 15 کلمات موجود ہیں. ہر کلمے کو علیحدہ پھر ملا کر پڑھتے ہیں، بغور ملاحظہ فرمائیں. وَإِذَا وَإِذَا اذا میں مد منفصل ہے، مد جائز بھی کہتے ہیں. منیمم اس کو 3 سے 4 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھنا چاہیے، زیادہ سے زیادہ اس کو 5 سے 6 حرکات کی مقدار کھینچ کر پڑھ سکتے ہیں. وَإِذَا أَنْعَمْنَا، انعمنا میں نون ساکن کے بعد عین حرف حلقی ہے تو یہاں نون ساکن کو بغیر غننے کے اظہار کے ساتھ پڑھا جائے گا. انعمنا علی الانسان، علی میں لام پر کھڑا زبر ہوگا، لیکن جب ملا کر پڑھیں گے تو لام پر زبر ہوگا. اسے الانسانی کی لام ساکن کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. انسانی میں نون ساکن کے بعد سین حرف اخفا ہے تو نون ساکن کو اخفا کے ساتھ پڑھا جائے گا. اخفا کہتے ہیں ناک میں آواز لے جا کر گنگنانا. علی الانسان اعرض، را پر زبر ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے. وَنَأَ بِجَانِبِهِ، بِجَانِبِهِ یہاں رکیں گے تو بِجَانِبِهِ پڑھیں گے. وَإِذَا مَسَّ علیحدہ، ہو علیحدہ ملا کر پڑھیں گے. مَسَّهُ ہا پر پیش ہے، اسے الشر کی شین کے ساتھ ملائیں گے، درمیان میں سے الف نی حمزہ کو حذف کیا جائے گا. شین حرف شمسیہ ہے. حرف شمسیہ وہ حرف کے جس پر الف لام ہو لیکن لام کو پڑھا نہ جائے. مَسَّهُ الشر غلط، مَسَّهُ الشر را پر پیش ہے، را کو پر کر کے پڑھیں گے، مشدد ہے، جماؤ کے ساتھ پڑھا جائے گا. کَانَ یَئُوسًا، کَانَ یَئُوسًا یہاں وقف کریں گے تو یعوسا پڑھیں گے. سین پر 2 زبر کی تنوین ہے، 2 زبر کی تنوین وقف میں الف سے چینج ہو جاتی ہے. آئیے ناظرین چلتے ہیں کلمات کی لغت اور گرامر کے اعتبار سے تحقیق و ترجمے کی جانب. سب سے پہلے جو آج کا سبق ہے ہم وہ لکھیں گے، پھر اس میں جو کلمات ہیں، اسماء، افعال، حروف کون سے ہیں ان کی نشاندہی کی جائے گی. تحقیق و ترجمہ بھی عرض کریں گے قرآن اور اردو کے حوالے سے کہ وہ کلمات جو عام طور پر آپ قرآن میں پڑھتے ہیں، اردو میں بھی یوز کی جاتے ہیں، ان کی بھی نشاندہی ہوگی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ کَانَ یعوسا. ناظرین و سامعین، یہ آج کا سبق ہے اور سب سے پہلے ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر اسماء کتنے ہیں، کون کون سے ہیں. تو پہلا جو اسم ہے وہ ہے الانسان، اور دوسرا ہے جانبی، تیسرا ہے ہی ضمیر، یہاں پر ہو ضمیر نمبر 3 آئے گا، چوتھا ہے شر، اور پانچواں ہے یعوسا. ناظرین و سامعین، یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہ 5 اسماء ہیں
اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ افعال تو پہلا فعل ہے انعمنا، دوسرا ہے اعرض، تیسرا ہے نآ، اور چوتھا ہے مسا، پانچواں ہے کانا۔ تو 5 افعال ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں کہ حروف واو پہلا حرف، دوسرا اذا، تیسرا علا، یہاں پر بھی واو ہے، نمبر 1 آئے گا، چوتھا بی، واو گزر چکا ہے ناظرین، اذا بھی گزر چکا ہے، واو نمبر 1 میں، اذا نمبر 2 میں، تو کل ملا کر ناظرین 4 حروف ہیں۔ تو سب سے پہلے ہم اسما لکھتے ہیں ناظرین کہ پہلا اسم ہے انسان، اور دوسرا اسم ہے جانب، اور تیسرا اسم ہے ہی اور ہو، اور چوتھا اسم ہے الشر، پانچواں ہے یعوسا۔ انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب، کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب، اور یہاں پر ناظرین آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اسما ہم لکھ چکے ہیں، اور اب ہم لکھیں گے افعال۔ تو پہلا فعل ہے انعمنا، دوسرا فعل ہے اعرض، تیسرا فعل ہے نآ، اور چوتھا فعل ہے مسا، اور پانچواں فعل ہے کانا۔ ناظرین و سامعین 5 افعال ہیں، اور اب ہم دیکھتے ہیں حروف۔ تو پہلا حرف واو، دوسرا اذا، تیسرا علا، چوتھا بی، اور 4 حروف ہیں۔ تو کل ملا کر آپ دیکھ سکتے ہیں کہ 14 کلمات ہیں، کل ملا کر 14 کلمات ہیں۔ ناظرین سب سے پہلے ہم چلتے ہیں اسما کی جانب۔ انسان، انسان کا مطلب انسان ہی ہے، اور یہ عام طور پر ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں، اور انس سے ہے، اور یعنی ایک انسان اپنی جنس کو دیکھ کر انسیت حاصل کرتا ہے، تو اسی لیے ناظرین انسان کو انسان کہتے ہیں، ایک وجہ یہ بھی ہے۔ اور اس کے بعد آپ دیکھ سکتے ہیں کہ دوسرا اسم ہے جانب۔ جانب کسے کہتے ہیں؟ جانب کہتے ہیں ایک طرف کو، تو ہم کہتے ہیں نا جانب مشرق، جانب مغرب، تو یہ جوانب اس کی جمع آتی، جانب ایک طرف، جوانب بہت سے اطراف، تو جانب یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ ہو واحد مذکر غائب کی ضمیر ہے، واحد مذکر غائب کی ضمیر متصل ہو تو ہو کی شکل میں، بعض اوقات ہی کی شکل میں ہوتی ہے، منفصل ہو تو ہوا کی شکل میں ہوتی ہے۔ ہوا، ہو، یہی اس کا معنی ہوگا، وہ، اس کے بعد ہے شر۔ شر کا معنی ہے برائی، شر کا معنی برائی، اور یہ بھی عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کا اگینسٹ یعنی اپوزٹ آتا ہے خیر، خیر کا اپوزٹ ہے شر، ٹھیک ہے، تو یہ بھی ہم عام طور پر اردو میں استعمال کرتے ہیں۔ اس کے بعد ہے یعوسا۔ یعوسا اس کا معنی ہے نا امید، یعوسا نا امید۔ اور اس کے بعد آپ چلتے ہیں ناظرین افعال کی جانب۔ انعمنا فعل ماضی معروف صیغہ جمع متکلم، اس کا معنی ہے ہم نے انعام کیا، لیکن اذا جب یہاں پر داخل ہے تو ناظرین اس کا معنی ہوگا اذا انعمنا، جب ہم انعام کرتے ہیں،
تو یہاں پر پریزنٹ کا معنی ہوگا جب ہم انعام کرتے ہیں. اذا کا معنی ہے جب. اعرض فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے منہ پھیرا، لیکن چونکہ اذا کا جواب ہے تو اس کا معنی ہوگا وہ منہ پھیر لیتا ہے. اعراض اس کا مصدر آتا ہے اعراض کرنا. تو ناظرین یہ عام طور پر ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں کہ فلاں نے فلاں کی باتوں سے اعراض کیا، فلاں نے فلاں سے اعراض کی، منہ پھیر لیا. اور انعمنا، انعم ینعم انعام، انعام اس کا مصدر ہے اور یہ بھی عام طور پر اردو میں استعمال کیا جاتا ہے. اور اس کے بعد ناظرین ہے نآ، فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب. اس کا جو معنی ہے ناظرین وہ ہے کہ وہ یعنی وہ دور ہٹ گیا، وہ دور ہٹ گیا. لیکن یہ بھی چونکہ ناظرین اذا کے جواب میں ہے تو اس کا معنی ہے کہ وہ دور ہٹ جاتا ہے، وہ دور ہٹ جاتا ہے. مسا فعل ماضی معروف صیغہ واحد مذکر غائب، اس کا معنی ہے اس نے چھوا یا وہ پہنچا. لیکن یہاں پر بھی اذا آ رہا ہے، اذا مسا، تو اس کا معنی ہے کہ جب وہ پہنچتا ہے یا جب وہ پہنچتی ہے. دونوں میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں، جب وہ پہنچتا ہے یا جب وہ پہنچتی ہے. مس کرنا، مس کرنا چھونا. تو ناظرین یہ عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. اس کے بعد ایک کانا فعل ماضی معروف کے وزن پر صیغہ واحد مذکر غائب. یہ فعل ناقص ہے. فعل ناقص وہ فعل کہ جس میں فعل کی تمام خصوصیات نہیں پائی جاتی، کچھ اسم کی بھی علامات پائی جاتی ہیں. جیسے اسم مبتدا اور خبر بنتا ہے تو یہ فعل بھی اپنے اسم اور خبر کو چاہتا ہے. اس کا معنی وہ تھا یا وہ ہے، ان میں سے کوئی معنی بھی کر سکتے ہیں. چلتے ہیں حروف کی یعنی واو کا معنی ہے اور اذا کا معنی جب علا استعلا کے لیے آتا ہے، بلندی کے لیے آتا ہے، اس کا معنی ہوتا ہے پر یا اوپر. بی ساتھ مدد تعاون عوض کے معنی میں، مقابلے کے معنی میں آتا ہے، سبب کے معنی میں آتا ہے اور بعض اوقات کسی معنی میں نہیں ہوتا. یہاں پر کسی معنی میں نہیں، صرف تحسین کلام کے لیے ہے. 14 کلمات ہیں ناظرین. تو 14 کلمات میں کل 6 کلمات ایسے ہیں جو عام طور پر اردو میں ہم استعمال کرتے ہیں. نمبر 1 انسان، نمبر 2 جانب، نمبر 3 شر، نمبر 4 انعمنا میں انعام، نمبر 5 اعرضا میں اعراض، نمبر 6 مسا میں مس. آئیے حروف کو آپس میں ملا کر کلمہ، کلمات کو آپس میں ملا کر جملہ کلام یا آیت کیسے بنا کرتے ہیں. تو آئیے ملاحظہ فرمائیے. واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، و اذا، حمزہ نون زبر ان، عین میم زبر ام، نون الف زبر نا، و اذا انعمنا، عین زبر ع، لام لام زبر لل، حمزہ نون زیر ان، سین الف زبر سا، نون زیر نی، علی الانسانی، حمزہ عین زبر ا، را زبر را، دا زبر دا، اعرضا. واو زبر وا، نون زبر نا، حمزہ کھڑا زبر آ، وانا آ، با زیر بی، جیم الف زبر جا، نون زیر نی، با زیر بی، ہا کھڑی زیر ہی، وانا آ بجانبہ. یہاں وقف پڑھیں گے تو بجانبہ پڑھیں گے. واو زبر وا، حمزہ زیر ای، ذال الف زبر ذا، و اذا، میم سین زبر مس، سین زبر سا، ہا شین پیش ہوش، شین را زبر شر، را پیش رو، و اذا مسہ الشر، کاف الف زبر کا، نون زبر نا، کانا، یا زبر یا، حمزہ واو پیش او، سین دو زبر سن، یا اوسن. یہاں وقف کریں گے تو یا اوسا ہم اسے پڑھیں گے. ناظرین یہاں پر جو یعوسا ہے یہ فعل مضارع معروف ہے صیغہ، بلکہ یہ سین پر 2 زبر کی تنوین آ رہی ہے تو اس لیے یہ ناظرین اس کو معنی یہاں پر کہ مایوس ہو جاتا ہے، لیکن یہ کانا کے ساتھ مل کر ہے. یعوسا یہ اسم ہے کیونکہ سین پر 2 زبر کی تنوین ہے. تنوین فعل پر نہیں آتی، تنوین ہمیشہ اسم پر آتی ہے. دوسرا یہ کہ بجانبہ، یہاں پر ہا کے نیچے کھڑی زیر ہے تو جب بھی ناظرین یہ ضمیر آتی ہے تو کھڑی زیر ہو یا زیر ہو یا پیش ہو یا الٹا پیش ہو، تو جب بھی ہم ہو کہتے ہیں تو پیش الٹا پیش دونوں مراد ہوتے ہیں، ہو سکتے ہیں، اور جب ہم کہتے ہیں ہی تو زیر کھڑی زیر دونوں مراد ہو سکتے ہیں. تو آئیے ناظرین اب ہم چلتے ہیں تلاوت کی جانب. سب سے پہلے ہم تلاوت کریں گے ترتیل کے ساتھ، سماعت فرمائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا. اب ہم پڑھیں گے ناظرین حدر کے ساتھ، نماز تراویح میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں.
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اب ہم پڑھیں گے تجوید کے ساتھ، جس طرح فرض نمازوں میں آپ سنتے ہیں یا پڑھتے ہیں۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ آمنت باللہ، صدق اللہ العظیم۔ تلاوت کے مکمل ہونے کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا فرسٹ سیگمنٹ کمپلیٹ ہوا۔ چلتے ہیں سیکنڈ سیگمنٹ کی جانب۔ سب سے پہلے ناظرین، یہ تفہیم القرآن سیکنڈ سیگمنٹ ہے۔ سب سے پہلے آپ کو لے چلیں گے حرف بہ حرف، لفظ بہ لفظ ترجمے کی جانب۔ واو اور اذا، جب، انعمنا، ہم انعام فرماتے ہیں، علا پر، الانسانی، انسان، اعرضا، وہ منہ پھیر لیتا ہے، وا اور نآ، دور ہٹ جاتا ہے، بی کا معنی کچھ بھی نہیں، جانب، طرف، ہی، اپنی، وا اور اذا، جب مسا پہنچتی ہے ہو اسے، الشر، برائی، کانا ہو جاتا ہے وہ، نہ یئوسا، نہ امید۔ آئیے ناظرین چلتے ہیں آسان فہم با محاورہ ترجمے کی جانب۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ اور جب ہم انسان کو کوئی انعام دیتے ہیں تو وہ بجائے شکر کے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ مزید پروگرام کو آگے بڑھائیں گے، لیکن ہمیں جانا ہوگا بریک کی جانب۔ کہیں جائے گا مت، ملاقات ہوگی مختصر سے بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین و سامعین، چلتے ہیں آج کے پروگرام کی جانب۔ اور ناظرین، یہاں پر ہم تفسیر عرض کریں گے، اور تفسیر جو ہم آج بھی آپ کی خدمت میں عرض کر رہے ہیں ناظرین، وہ آیت نمبر 78 کے حوالے سے، کہ جس میں نمازوں کے وقت کی طرف جو ہے وہ اشارے دیے گئے ہیں۔ اب ناظرین یہاں پر آپ دیکھیں کہ یہاں پر خاص طور پر ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے بھی ہم نے حدیث پاک عرض کی، پھر اس کے بعد اس کا جواب جو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی طرف سے دیا گیا وہ بھی ہم نے عرض کیا۔ پھر ایک حدیث پاک ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے وہ کہتے ہیں کہ ہم ایک سفر میں تھے تو مؤذن نے اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ ٹھنڈا وقت ہونے دو۔ اس نے پھر ارادہ کیا اذان دینے کا، آپ نے فرمایا وقت کو ٹھنڈا ہونے دو۔ تیسری بار اذان دینے کا ارادہ کیا تو آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ وقت کو ٹھنڈا ہونے دو، حتیٰ کہ سایہ ٹیلوں کے برابر ہو گیا، اور آپ نے فرمایا کہ گرمی کی شدت جہنم کے سانس سے ہے۔ یہ حدیث دو وجہوں سے امام اعظم کے موقف پر دلالت کرتی ہے۔ اولاً یہ کہ آپ نے ایک مثل سائے کے بعد اذان دینے کی اجازت دی، اور نماز بہرحال اس کے کچھ دیر بعد پڑھی۔ اس سے ثابت ہوا کہ ظہر کا وقت ایک مثل سائے کے بعد بھی رہتا ہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے ظہر کی نماز اس وقت پڑھنے کا حکم دیا۔ اسی وجہ سے، اور دوسرا یہ کہ اس وجہ سے اس حدیث سے معلوم ہوا کہ گرمی کی شدت جو ہے ایک مثل سائے کے بعد کم ہوتی ہے، اور متعدد احادیث صحیحہ سے بھی ثابت ہے کہ آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ گرمیوں میں ظہر کو ٹھنڈے وقت میں پڑھا کرو۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ زوال آفتاب کے بعد انسان کا سایہ اس کے طول کے برابر ہو جائے تو ظہر کا وقت ہوتا ہے، جب تک عصر کا وقت نہ آ جائے۔ اس حدیث سے واضح ہو گیا کہ ایک مثل سائے کے بعد ظہر کا وقت ختم نہیں ہوتا۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا کہ پہلی امتوں کی بنسبت تمہارا زمانہ عصر سے غروب آفتاب تک ہے۔ اہل تورات کو تورات دی گئی اور وہ ظہر تک عمل کرنے کے بعد تھک گئے، انہیں ایک ایک قیرات دیا گیا۔ پھر اہل انجیل کو انجیل دی گئی، انہوں نے عصر تک عمل کیا، پھر تھک گئے، انہیں ایک ایک قیرات دیا گیا۔ پھر ہمیں قرآن دیا گیا اور ہم نے غروب آفتاب تک عمل کیا، ہمیں دو دو قیرات دیے گئے۔ تو تورات اور انجیل والوں نے یہ سوال کیا، اے اللہ تو نے ان کو دو دو قیرات دیے، ہمیں ایک ایک قیرات دیا، حالانکہ ہم نے تیرا ان سے زیادہ کام کیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا میں نے تمہاری اجرت سے کچھ کم کیا ہے؟ انہوں نے کہا نہیں۔ فرمایا یہ میرا فضل ہے، جسے چاہے زیادہ عطا فرماؤں۔ اس حدیث میں بتایا گیا کہ اہل انجیل
جنہوں نے ظہر سے عصر تک کام کیا تھا ان کے کام کا وقت مسلمانوں کے کام کے وقت کی بنسبت زیادہ تھا، کیونکہ مسلمانوں نے عصر سے مغرب تک کام کیا تھا، اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ظہر کا وقت 2 مثل سائے تک ہو، تب ظہر کا وقت عصر سے زیادہ ہوگا، اور اگر ظہر کا وقت 1 مثل سائے تک ہو تو عصر کا وقت ظہر کے برابر یا زیادہ ہو جائے گا۔ عصر کا وقت بھی اسی اختلاف پر متفرع ہے۔ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک عصر کا وقت 1 مثل سائے سے شروع ہوگا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک 2 مثل سائے سے شروع ہوتا ہے، اور مغرب کا وقت سب کے نزدیک غروب آفتاب کے بعد شروع ہوگا اور شفق کی سفیدی غائب ہونے تک رہے گا، جب بالکل اندھیرا پھیل جائے گا، اور یہ ہر وقت ہر موسم میں 1 گھنٹہ 18 منٹ تک رہتا ہے۔ اور ائمہ ثلاثہ اور صاحبین کے نزدیک شفق سے مراد وہ سرخی ہے جو غروب آفتاب کے بعد افق پر دکھائی دیتی ہے، اور امام اعظم کے نزدیک اس سرخی کے غائب ہونے کے بعد سفیدی چھا جاتی ہے، اور شفق سے مراد یہ سفیدی ہے، اور جب یہ سفیدی غائب ہو جائے اور بالکل اندھیرا چھا جائے تو پھر عشاء کا وقت شروع ہوتا ہے۔ تو عشاء کے وقت کی ابتدا اسی اختلاف پر مبنی ہے کہ ائمہ ثلاثہ کے نزدیک سرخی غائب ہونے کے بعد عشاء کا وقت شروع ہوگا، اور امام اعظم ابو حنیفہ کے نزدیک غروب آفتاب کے وقت سرخی ظاہر ہوتی ہے، اس کے بعد سفیدی پھیلتی ہے، اور اس کے غائب ہونے کے بعد عشاء کے وقت کی ابتدا ہوتی ہے، اور عشاء کا مستحب وقت آدھی رات تک ہے، اور عشاء پڑھنے کا جواز طلوع فجر تک ہے۔ ناظرین و سامعین، انشاءاللہ اس میں ہم مزید عرض کریں گے، لیکن آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے، اور اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا جو سیکنڈ سیگمنٹ ہے وہ کمپلیٹ ہوا۔ آپ کو لیے چلتے ہیں تھرڈ اور لاسٹ سیگمنٹ کی جانب، قرآن سب کے لیے۔ یہ سیگمنٹ آپ کا سیگمنٹ ہے، دنیا بھر سے آپ ہمیں کالز کر سکتے ہیں، اسکرین پر نمبرز ڈسپلے ہے، آپ کا تعلق پاکستان سے باہر، دنیا کے کسی خطے کسی ملک سے، اٹھائیے اپنے فون، ڈائل کیجیے نمبرز کو، جوائن کیجیے ہمارے اس پروگرام کو۔ دیکھتے ہیں اس وقت لائن پر ہمارے ساتھ کون ہیں۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ انکل جی عبدالستانلے والا سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ ترجمہ: اور جب ہم انسان کو کوئی انعام دیتے ہیں تو وہ بجائے شکر کے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر بیٹا۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔ جی کہاں سے؟ راولپنڈی سے۔ سنائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ ترجمہ: اور جب ہم انسان کو کوئی انعام دیتے ہیں تو وہ بجائے شکر کے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، چلتے ہیں اگلے کالر کی جانب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی بیٹا کون؟ جی مفتی صاحب آمنہ۔ جی بیٹا کیسی ہو، ٹھیک ہو؟ الحمدللہ۔ سنائیے بیٹا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ ترجمہ: اور جب ہم انسان کو کوئی انعام دیتے ہیں تو وہ بجائے شکر کے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ جزاک اللہ خیر، ماشاءاللہ۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی کہاں سے؟ فاطمہ لاہور سے۔ جی بیٹا سنائیے۔ جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم،
وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ ترجمہ: اور جب ہم انسان کو کوئی انعام دیتے ہیں تو وہ بجائے شکر کے منہ پھیر لیتا ہے اور پہلو تہی کرتا ہے، اور جب اسے کوئی مصیبت پہنچتی ہے تو مایوس ہو جاتا ہے۔ ماشاءاللہ، جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، صحیح بات سے۔ جی سنائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَى بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ كَانَ يَئُوسًا۔ جزاک اللہ خیر۔ ناظرین و سامعین، اس کے ساتھ ہی ہمارے اس پروگرام کا وقت اپنے اختتام کو پہنچا۔ یہ پروگرام جسے آپ روزانہ علاوہ ہفتے اور اتوار کے سپہر 4 بجے سے لائیو اور پاکستانی وقت کے مطابق صبح 7 بجے سے ریپیٹ ٹیلی کاسٹ میں دیکھا کرتے ہیں۔ فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا www.arYQTV.tv پر، اور ہمیں سوشل میڈیا پر بھی جوائن آپ کر سکتے ہیں۔ اور ناظرین، خاص طور پر یوٹیوب پر قرآن سنیے اور سنائیے کا جو بھی ایپیسوڈ دیکھنا چاہیں تو اس پروگرام کے نام کے ساتھ اور ڈیٹ کے ساتھ سرچ کیجیے، اس پروگرام سے مستفیض ہوں، اور ہاں، صرف خود مستفیض نہ ہو بلکہ اوروں کو بھی ترغیب دیں۔ زندگی رہی تو انشاءاللہ کل سیم ٹائم آپ کی خدمت میں پھر حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے آپ سے اجازت چاہیں گے۔ پروگرام قرآن سنیے اور سنائیے کے میزبان محمد سہیل رضا امجدی اور ARYQTV کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت، اس دعا کے ساتھ کہ اللہ رب العالمین آپ کا، ہم سب کا حامی و ناصر رہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محمد کو تو نے جو قرآن دیا ہے، کروڑوں دلوں میں مکمل چھپا ہے۔ اے قرآن کے مالک، گزارش ہے تجھ سے، میرے دل میں قرآن بسا میرے مولا، مجھے بھی مدینے بلا میرے مولا۔